بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 شعبان المعظم ہفتے والے دن اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں ایک ایسا پاورفل عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے پورے سال کے دن پھیر دے گا۔ آپ کے حق میں اللہ پاک پورے سال کا رزق لکھ دے گا۔ آپ کے حق میں اللہ پاک تمام تر کی نعمتیں لکھ دے گا۔ جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ یہ عمل جو ہے اللہ الصمد کا ہے۔ اللہ الصمد کا یہ خاص عمل آج اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عمل ایسا طاقتور ترین عمل ہے، جو شخص اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 9 شعبان المعظم ہفتے والے دن کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جس شخص سے اللہ راضی ہو جائے تو پھر وہ جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتے جاتے ہیں، عطا کرتے جاتے ہیں۔ آج 9 شعبان المعظم ہفتے والے دن دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے اللہ الصمد کے اس پاورفل عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق جو شخص پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پورے سال کے دن اللہ پاک اس کے حق میں پھیر دیتا ہے۔ پھر وہ روزگار مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو من پسند روزگار سے نواز دیتے ہیں۔ پھر وہ قرض سے آزاد زندگی لکھوانا چاہتا ہے تو اللہ پاک قرض سے آزاد زندگی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ انسان کا نصیب لکھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک انسان کا نصیب ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں لکھتا ہے اپنی قلم مبارک سے۔ جو شخص من پسند نصیب لکھوانا چاہتا ہے، چاہے قرض سے آزاد زندگی کے اعتبار سے، چاہے من پسند روزگار کے اعتبار سے، چاہے من پسند شادی کے اعتبار سے، جس بھی مقصد کو لے کر آج وہ اللہ الصمد کے اس پاورفل عمل کو پڑھ لے گا، اسی مقصد میں وہ اللہ کی غیبی مدد کو پورا سال پائے گا۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، سارا سال رزق کی تنگی کا سامنا رہتا ہے گھروں میں، وہ رزق کی تنگی کو ختم کروانے کی نیت سے آج اللہ الصمد کے اس پاورفل عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کے تو دیکھ لیں، گھر کے کونے کونے سے اللہ پاک رزق کی تنگی کا خاتمہ فرمائیں گے۔ پورے سال کے لیے اللہ پاک رزق کا فیصلہ فرما دیں گے۔ بے انتہا رزق کا اللہ پاک اس گھر میں اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے۔ پورا سال اس گھر میں رزق کی بارش ہوگی، رزق کی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اور جو لوگ قرض سے آزاد زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قلم مبارک سے قرض سے نجات زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ آج قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اللہ پاک پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا تو اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں، اس کو ختم کروانے میں اس شخص پہ غیبی مدد نازل فرمائیں گے۔ جو آنے والا سال ہوگا، آنے والا پورا عرصہ جو ہوگا، اس میں وہ قرض سے آزاد زندگی گزارے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں روزگار حاصل کرنے کی نیت سے کر لیں، جو لوگ بیمار ہیں شفا حاصل کرنے کی نیت سے کر لیں، جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ذاتی گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے اس عمل کو کر لیں، اللہ پاک ذاتی گھر عطا کرے گا، کیونکہ دنیا جہان کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، دولت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، بیماری میں شفا کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، بے اولادی میں اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، دنیا جہان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ہم ذرا سے نا امید ہوتے ہیں تو جیلی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو خود بندے ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو آج عمل میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل اللہ کا لاڈلا بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کا محبوب بنانے والا عمل ہے۔ جو لوگ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کو ماہ شعبان المعظم میں راضی کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں اور من پسند نصیب اور تقدیر کا اللہ کی قلم مبارک سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے کام کاج چھوڑ کے آج اس عمل کے برکات سے فیض یاب ہو جائیں۔ آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد کو پورا سال وہ اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کریں گے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جانا ہے جہاں نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، قرض سے آزاد زندگی ہوگی، جہاں آپ کے تمام رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب آپ پہ رشک کریں گے، آپ سے پوچھیں گے ایسا کون سا آپ نے عمل کیا اللہ پاک نے راتوں رات آپ کو اتنا عطا کر دیا۔
اس لیے اس ویڈیو کو سمجھنے کے اعتبار سے، اس عمل کو سمجھنے کے اعتبار سے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اپنے تمام عزیز و کرب تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ ثواب کے اعتبار سے عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، ورنہ آپ عمل کے کسی ایسے حصے سے محروم ہو جائیں گے، پھر آپ شکوہ کریں گے کہ عمل کی سمجھ نہیں آئی۔ عمل بتانے لگا ہوں، آج آپ جس بھی مقام پہ چاہیں، جس بھی جگہ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کسی جگہ کی، کسی مقام کی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ایک پابندی ہے، آپ نے عمل کو تنہائی والی جگہ کرنا ہے جہاں کوئی بندہ نہ ہو، اور اس عمل کے آغاز سے لے کے آخر تک آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہے۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے کی شرائط ہے۔ آج 9 شعبان المعظم ہفتے والے دن کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، یعنی آپ کے پاس پورا دن باقی ہے، رات باقی ہے، نماز فجر سے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی کر دینا ہے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آج ہفتے کا، یعنی کہ 9 شعبان المعظم ہفتے کا خاص عمل ہے، اور ہفتے کے علاوہ یہ عمل آپ نے نہیں کرنا، صرف ہفتے کے دن ہی اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اور جس بھی جگہ آپ بیٹھے وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے۔ یہ تمام شرائط اس لیے بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو سکے۔ عمل شروع کرنے لگا ہوں، آپ نے سب سے پہلے جس بھی مقام پہ ہوں بوضو مسلح پہ بیٹھ کے ایک دفعہ درود ابراہیمی سے آغاز کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ نماز والا درود پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو انتہائی اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ جس بھی دعا کے آغاز میں اور آخر میں، یا جس بھی وظیفے کے آخر میں یا شروع میں درود ابراہیمی ہو تو اللہ پاک اس وظیفے اور اس دعا کو شفع قبولیت بخشتا ہے۔ کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ اگر وقت کی قلت ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا، آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، مقدار آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو آپ نے یعنی کہ تعوذ و تسمیہ پڑھا ہے، اس میں آپ یہ نیت کریں یا اللہ شیطانی اثرات کو ختم کر دیں، خیر و برکت کو حاصل کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ سے منشاء زندگی کا انتخاب کر رہے ہیں، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، قرض کو ختم کروانے کے اعتبار سے آپ اللہ سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، بیماری میں شفا حاصل کرنا چاہتے ہو، بے روزگاری میں من پسند روزگار حاصل کرنا چاہتے ہو، یا کسی مشکل میں ہو آپ آسانی پیدا کروانا چاہتے ہو، من پسند رشتوں کے اعتبار سے آپ بہترین وسیلے و اسباب پیدا کروانا چاہتے ہو، اللہ کی غیبی مدد کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو، جو بھی مقصد ہے، کسی بیماری میں شفا حاصل کرنا چاہتے ہو، دکان والی جگہ پڑھ کے دکان میں رزق کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، یا کاروبار والی جگہ پڑھ کے آپ گاہکوں کو اپنی طرف مرغوب کروانا چاہتے ہو، آپ گاہکوں کی رش لگوانا چاہتے ہو، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، دنیا جہان کی جو بھی حاجت ہے، اس کی پوری ہونے کی نیت سے آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے استغفر اللہ یا ربی۔ اب اللہ کو راضی تو کرنا ہے، جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ جو شخص اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کی نیت سے آج استغفر اللہ یا ربی کو پڑھے گا تو وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کی اس کو رضا حاصل ہوگی۔ آج اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ جو بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں، جو ہمارے تمام جتنے بھی کام کاج ہیں ان میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، بعض اوقات انسان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اس کے معاملات میں رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر دنیا جہان کے تمام کام ٹھپ ہو جاتے ہیں، دنیا جہان کے تمام کاموں میں غیبی بندش آ جاتی ہے، چاہے کاروبار ہو، رزق کی تنگی کے اعتبار سے ہو، چاہے من پسند روزگار ہو، چاہے شادی کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے ہو، دنیا جہان کے تمام کاموں کی جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں۔ آج سب سے پہلے جو عمل کا جو آپ نے آغاز کرنا ہے، جس عمل کا، وہ استغفر اللہ یا ربی کا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں یہ جاننا بہت خاص ہے، عمل کو سیکھنے کے اعتبار سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ استغفر اللہ یا ربی تمام صغیرہ اور کبیرہ
کبیرہ گناہوں کی معافی کی طلب سے، معافی کے اعتبار سے، معافی یعنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ یا ربی پڑھنا ہے، اس طلب کے ساتھ کہ یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ استغفر اللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یا ربی دو بار ہو گیا، استغفر اللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 ٹائمز ہاتھ کی انگلی میں پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں میں پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ کو آسان لگے۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو 33 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ یا ربی کو 33 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آپ اس مقصد سے پڑھیں گے یا اللہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو تجھے ناپسند ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے تو ناراض ہوئے ہیں، میں ان کی معافی چاہتا ہوں۔ تو جب آپ 33 دفعہ پڑھ لو گے تو اللہ پاک تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ استغفر اللہ یا ربی کو 33 دفعہ پڑھنے کے بعد دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے، پھر دوبارہ تعوذ اور تسبیح شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے آپ نے پڑھ لینا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے اللہ کے دو ناموں کا کرنا ہے، اللہ کے دو ناموں کا کرنا ہے، ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، دونوں ناموں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ اے اللہ تجھ سے کرم کی امید رکھتا ہوں۔ جس بھی مقصد، جس بھی حاجت میں آپ اللہ سے کرم کی امید رکھیں گے، آپ اسی مقصد میں اللہ کی غیبی مدد کو پاؤ گے۔ قرض کے اعتبار سے اگر آپ کو اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، قرض کو ختم کروانے کے اعتبار سے، تو اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ بے روزگاری کو ختم کروانے کے حساب سے آپ نے پڑھا تو آپ نے اسی کو ذہن میں رکھنا ہے، یا اللہ یا کریم، دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم تین بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ پڑھنے کا جو بھی طریقہ ہے آپ اپنی مرضی سے کر لیں، لیکن تعداد اور مقدار میں کسی قسم کی کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی۔ یا اللہ یا کریم کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تیسرا عمل ہے، یہ آج کا طاقتور ترین عمل ہے، اس کے بغیر آج کا عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو تیسرا عمل ہے اس کو بغور سمجھیے، سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے۔ آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد کے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، ایک دفعہ، اور اس کے بعد اللہ الصمد کو اس آیت میں، اس آیت کو آپ نے کس مرتبہ پڑھنا ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، یہ جاننا بہت خاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب آپ اللہ الصمد پہ آئے، اللہ الصمد پہ آئے، اس آیت پہ آئے، اس لفظ پہ آئے، تو آپ نے اس کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ الصمد پہ آئے تو آپ اس کو اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا، اللہ الصمد چار بار ہو گیا۔ آپ اللہ الصمد کو تسبیح کے دانوں پہ، ڈیجیٹل تسبیح پہ، جس طرح آپ کو بہتر لگے، آپ نے تعداد اور مقدار 313 رکھنی ہے، 313 رکھنی ہے۔ اللہ الصمد کو بار بار پڑھنا ہے، لیکن تعداد 313 رکھ کے اس کے بعد پوری سورت کو مکمل کر دینا ہے۔ یعنی سورت آپ نے سورہ اخلاص کو صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی ترین سورت ہے، اور اس میں جو لفظ اللہ الصمد ہے اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورت کو مکمل کر دینا ہے۔ سورت صرف آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے، لیکن اللہ الصمد کی نام کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں درود ابراہیمی، اس طرح صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں، آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ یا اللہ جو بھی مانگا، جو بھی مانگا، جس چیز کا طلبگار ہوں، آج 9 شعبان المعظم ہفتے والے دن، یا اللہ اس کی طلب تو مجھے عطا فرما، یا اللہ اس میں غیبی مدد عطا فرما، یا اللہ رزق کے اعتبار سے، یا اللہ دولت کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، من پسند شادی کے اعتبار سے، جو بھی مانگا یا اللہ مجھ کو عطا کر۔ تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والی ذات نہیں، یا اللہ جو نہیں مانگ سکا وہ بھی عطا کر۔ آمین ثم آمین۔